السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا مال اور دنیا کے تمام عیش و عشرت سے اپنے آپ کو بچانا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور انتہائی ضروری اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جو مال خوش ہو کر راضی ہو کر حلال راستے سے دیا تھا، وہ اس مال کو بھی لے کر دنیا جاتے ہوئے خوش نہیں تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف رخ کر لیا اور رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، اور تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے تو بڑے اچھے کارنامے ہیں، بڑی دین کی محنت کی ہے، بڑے کارنامے مجاہدے کر کے جا رہے ہو دنیا سے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ روے تو وہ آدمی روے جس نے دنیا میں کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو۔ آپ تو بہت کچھ کر کے جا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ ہم پر 3 دور گزرے۔ ایک دور گزرا ہم پر کفر کا، اسے مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے یقینی طور پر۔ پھر گزرا ہم پر دور اسلام کا، اور اسلام میں بھی فقر کا دور، فاقے کا، تنگی کا، اس میں مر جاتے تو یقیناً جنت میں جاتے۔ اس کے بعد تو پھر بڑے بڑے ممالک ہمارے ہاتھوں فتح ہوئے اور مال آ گیا۔ اس مال کے آنے کے بعد اب خبر نہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، اب خبر نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا، اپنے گھر والوں کا ذہن مال سے ہٹایا تھا۔ حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے پاس عمر نے ان کا وظیفہ بھیجا۔ حضرت عائشہ نے جو کہلوایا کہ عمر سے جا کر کہو کہ مال کا تقسیم کرنا مردوں کا کام ہے، تاکہ وہ باہر چلنے پھریں، گھروں تک، ہر گھر میں مال پہنچائیں اور چل پھر کر لوگوں کے احوال کا تفقد کریں۔ ہمیں تو اللہ معاف فرمائے، یہی نہیں خبر ہوتی کہ میرے پڑوسی کے درمیان ایک دیوار ہے، میرے پڑوسی کے کیا حالات ہیں، پڑوسی کے کیا حالات ہیں۔ ہر آدمی جانوروں کی طرح اپنے حال میں اتنا مست ہے، یہ کہ جانور کا مزاج ہے، یہ جانور کا مزاج ہے کہ جانور جو خود شکار کرتا ہے وہ شکار اس کی حاجت ضرورت سے کتنا بھی زائد ہو، لیکن وہ دوسرے کو اس میں شریک نہیں ہونے دیتا، یہ جنگل کے جانوروں کا مزاج ہے، یہ کہ جو حملہ کر کے خود شکار کرے گا وہ کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں ہونے دے گا، حالانکہ اسے وہ جانتا ہوگا کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کا مذہب یہ تھا، بعض صحابہ کا، کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہے وہ اپنا حق نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ احوال کا تفقد کرتے تھے، کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے اس گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ تربیت کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے۔ کھانا دے کر اندازہ کرتے کہ ضرورت تربیت کی ہے یا مدد کی ہے۔ کھانا اگر معیار سے بڑھا ہوا ہے تو فرماتے تھے کہ تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر کھانا معیار سے گھٹا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے۔ اچانک کسی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے، فلاں گھر سے کھانا لاؤ، دیکھیں کہ ان کے گھر کا کھانے کا معمول کیا ہے۔ روزانہ جو جانور ذبح ہوتا تھا اس جانور کا سب سے بہترین گوشت چھٹ کر سب سے پہلے ازواج مطہرات کے گھر میں جاتا تھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال سب زیادہ کرتے تھے. پہلے سب سے عمدہ گوشت چھٹ کر وہاں جاتا, اس کے بعد دوسرے درجے کا گوشت وہ انصار مہاجرین کے گھروں میں بھیجا جاتا تھا. اور اونٹ کے گوشت میں جو سب سے ردی گوشت ہوتا تھا, سب سے سخت اور گھٹیا گوشت ہوتا تھا, وہ گوشت حضرت عمر کے دسترخوان پر آتا تھا. وہ گوشت سب سے گھٹیا گوشت حضرت عمر کے دسترخوان پر آتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک مہمان آ گیا, حضرت عمر کے یہاں ایک مہمان آ گیا, سے ہلاؤ غافل, سر کیا ہلا رہے, سیدھے ہو کے بیٹھو. حضرت عمر کے یہاں ایک مہمان آ گیا. حضرت عمر نے کہا کھانا کھا لو ہمارے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ کھانے میں بیٹھ تو گیا, وہ جو گوشت جلدی کھا کے نگل رہے تھے, میں نے اسی گوشت کی ایک بوٹی اپنے منہ میں رکھی اور میں اس کو چباتا رہا, لیکن وہ اتنی سخت تھی کہ وہ نہ میں اسے چب سکی نہ حلق سے اتر سکی. میں سوچتا رہا کہ عمر ذرا ادھر ادھر کو دیکھیں تو میں اس بوٹی کو کہیں چھپا دوں منہ سے نکال کر. ذرا سا عمر نے توجہ ہٹی کہ میں نے جلدی سے وہ گوشت کی بوٹی منہ میں سے نکالی اور پلیٹ کے نیچے چھپا دی. حضرت عمر نے دیکھ لیا, دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے, تم سے یہ گوشت کیوں نہیں کھایا گیا؟ اتنا سخت گوشت ہے اور اتنا گھٹیا گوشت آپ کے دسترخوان پر ہے کہ ہم اس کو نہ چبا سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں, عمر کے دسترخوان پر سب سے گھٹیا گوشت لایا جاتا ہے تاکہ عمدہ گوشت ازواج مطہرات اور انصار مہاجرین کو پہنچے. پھر نبیذ لائی گئی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سانس میں سارا گلاس پی لیا. ان کو بھی پیش کیا گیا. کہتے ہیں وہ اتنی سخت تھی, اس کی تیزی اتنی زیادہ تھی جیسے سرکہ ہو جاتا ہے نا, کہ میں نے اس کا ذرا سا قطرہ لیا تو اس قطرے نے میرے حلق کو پھاڑ دیا, اتنا تیز. اور ایک قطرہ میں لے کر منہ میں لے کے بیٹھا رہا کہ کہاں تھوکوں اس کو, کہ وہ اتنا تیز تھا کہ اس کا ذرا سا بھی قطرہ میں حلق سے نہیں اتار سکا. حضرت عمر فوراً پی گئے. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے پی لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اس کے پینے کا عادی ہوں, کیونکہ اگر میں یہ نبیذ نہ پیوں تو یہ گوشت اتنا گھٹیا گوشت ہے, اتنا سخت گوشت ہے کہ اس نبیذ کو پیے بغیر یہ گوشت ہضم نہیں ہوگا, اس کو ہضم کرنے کے لیے پینا پڑتا ہے. میں نے عرض کیا کہ بات یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بھیجا حضرت عائشہ کے یہاں, زینب کے یہاں. پھر دونوں نے کہلوایا کہ ہم سے جا کر کہو کہ مال تقسیم کرنا تو مردوں کا کام ہے, آپ نے ہمارے ذمہ کیوں کر دیا؟ میں کہ نہیں, یہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو آپ کے لیے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا لے تقسیم کر. سارا مال تقسیم ہو گیا, کچھ نہ بچا. خادمہ نے بعد میں کہا کہ آپ کا روزہ تھا, افطار کے لیے کچھ 1 آدھ درہم روک لیتی. اور عائشہ نے فرمایا اگر پہلے یاد دلاتی تو شاید ایسا بھی کر لیتے, جب عمر کے پاس مال آنے لگا دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ اب عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. آج کل تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کبھی بڑھاپے میں بچے مالدار ہوں, کاروبار سنبھالیں, تو بوڑھے لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو اب کچھ اچھے دن آئے ہیں تو ہم جا رہے دنیا سے. ہاں کیا کہتے ہیں, اب اچھے دن آئے, بچے کسی لائق ہوئے, گھر میں کچھ پیسہ روپیہ, کچھ عیش آرام, کچھ خواہشات کے پورا ہونے کے نقشے بنے تو ہمارے دنیا جانے کا وقت آ گیا. جی ہاں, حسد کرتے ہیں بوڑھے حسرت کرتے ہیں کاش یہ مال اس وقت آتا جب ہم جوان تھے, اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں
اب یہ مزے آئے ہیں جی ہنسے سے کہتے ہیں بچوں سے تم کرو مزے ہم تو اب جا رہے کیوں بھائی. اور وہاں اس کے خلاف تھا مزاج کہ یہ دعا کیا تھا عائشہ زینب نے کہ اے اللہ عمر کے پاس اگلے سال کا مال آنے سے پہلے پہلے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. دونوں نے دعا کی, زینب نے بھی دعا کی, حضرت عائشہ نے بھی دعا کی کہ اللہ عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, اگلے سال کا مال آنے سے پہلے پہلے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. اللہ کی شان. حضرت زینب کی دعا قبول ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. مدینہ مرکز بیجاپور.com. کیونکہ جس چیز سے اللہ بندے کو بچانا چاہتا ہے بندہ خود بھی اس چیز سے بچنا چاہتا ہے. اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. جی ہاں, اور آج کل لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان سے ناراض ہیں اور جو لوگ اچھے حالات میں اللہ ان سے خوش ہیں. جی ہاں, یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اچھے لوگوں کے اچھے یعنی باحیثیت لوگوں کے طریقے اختیار کر لیے باحیثیت بننے کے لیے. جی ہاں, اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.